या अरहमर राहिमीन बावाज़ मुनतर सलावत अपनी इबादत की कबूलियत के लिए बावाज़ मुनतर सलावत अपने मरीज़ जो हाज़रीन में मरीज़ हैं या गायबीन में हमारे जानने वालों में ख़ुसूसन डॉक्टर मोहम्मद सनपुर साहब से जारी के लिए और जिस इसमें हमें सेहत के लिए तमाम से दुआ कहा है उनकी जल्द से जारी के लिए बावाज़ बुलंदतर सलावत अपने मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए भी बावाज़ बुलंदतर सलावत खुशनुदी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए भी बावाज़ बुलंदतर सलावत ताजील हुज़ूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए भी बावाज़ बुलंदतर सलावत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعن الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلى الله على محمد परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमारा इस सफ़े अदा पर चल के आना कभी मकबूल फरमाए जनाब ज़हरा को हमसे राज़ी खुश फरमाए ये पुरसा हम पेश करते हैं जनाब सानिया ज़हरा यूसुफ़ ज़हरा जनाब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को इमाम ज़माना को हमसे राज़ी खुश फरमाए और दुआ है कि परवरदिगार हमारे वक्त के इमाम हुज्जत इमाम कायम के ज़हूर में ताजील अता फरमाए और हम इमाम ज़माना के हवाले से शामिल फरमाए अपने अपनी इबादत की कबूलियत के लिए और अपनी हाजात शरिया की जल्द-ए-आमरी के लिए बावाज़ बुलंदतर सलावत बहुत परेशान होकर बड़े थके आप सलवात पड़ी है जबकि सलवात का पढ़ना यकीनन बहुत बड़ी अज़मत का बायस है और हुक्म है कि बुलंदतर आवाज़ क्यों हमें शर्म तो है जिस इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आया उसने कहा हजूर आपके लिए जी तमाम जितने हाज़रीन हैं किसी सलामती के लिए एक दफ़ा बावाज़ बुलंद सलावत इमाम शिशर के पास छठे इमाम के पास एक चाहने वाला आया और उसने कहा यब्न रसूल अल्लाह ये जो आपका इतना ज़्यादा ताकीद है
محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کی اس کا کیا سبب ہے، جبکہ خود رسول خدا رحمت للعالمین ہے اور آپ کے جانشین ہیں؟ جب خود رسول خدا مجسم رحمت ہے تو انہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ اے اللہ، کیا ترجمہ کرتے ہیں، اے اللہ تو محمد اور ان کی آل پہ درود نازل کر، رحمت نازل فرما۔ جی ضرورت ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتی اتنی زیادہ تاکید کیوں ہے؟ جب ایک بندہ خود مجسم رحمت ہے تو اس کو تو ضرورت نہیں ہے، تو پھر تاکید کیوں؟ تو مولا نے حکم دیا جاؤ ایک جگ اور ایک گلاس لے کے، جی اب پانی لے کے آؤ، حکم کی تعمیل کی اور جا کے جگ گلاس لے آیا، اور مولا نے کہا اب اس گلاس کے اندر جگ میں سے پانی ڈالا۔ اس نے پانی ڈالنا شروع کیا، پانی ڈالا، تھوڑا سا بھر گیا، یہ آپ کے سامنے گلاس ہے، عموماً اتنا پانی ڈالا جاتا ہے کہ گر نہ جائے، ایسے ہی ہے۔ تو اب اس کے بعد تھوڑا سا اگر مولا نے کہا کہ اس کے اندر اور پانی ڈالا جائے، اب پانی اور ڈالا گیا، اب وہ پیندے کے برابر آ گیا، جی اب بھر گیا، ہاتھ میں یوں لے کے بیٹھا ہے۔ امام نے پھر حکم دیا کہ اور پانی ڈالو، مولا گنجائش نہیں ہے اس میں پانی ڈالوں گا تو پانی گر جائے گا، اب حکم کی تعمیل کرنا تھی اس نے اور پانی ڈالا، اب وہ سارا پانی کیا ہونا تھا، اس کے اوپر گر گیا۔ کہا تجھے تیرے سوال کا جواب مل گیا ہے؟ کہا محمد و آل محمد کی رحمت کا پیمانہ تو بھرا ہوا ہے رحمت سے، اب تو محمد و آل محمد پہ درود بھیجو گے تو اجر تمہیں ملے گا۔ اور درود کے لیے تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے، دعا کیجیے مرضی عطا فرمائے، آپ سلامت رہیں۔ تو اب درود ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو یہاں پہ بھی تھوڑا سا ہمیں اشکال علماء کے سامنے آتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ کیسے سماعت کرنا چاہیے۔ عزیزہ نے عرض کیا تھا کہ ہمیں امام کو یاد رکھنا ہے۔ ہم ایران جاتے ہیں، ہم عراق جاتے ہیں، ہم کسی اور ملک میں جاتے ہیں، تو وہ بڑے عقیدت سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، کیا وعجل فرجہ، ہم یہاں تک پڑھتے ہیں۔ اور ہم ایران کے اندر تھوڑا سا لہجہ تبدیل، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جی اب تھوڑا سا وقفہ لے کے آتے ہیں۔ علماء کرام نے اس پہ بھی اشکال کیا ہے کہ اگر صرف انہیں محمد پہ درود بھیجنا ہے رسول خدا پہ تو پھر تو یہاں سانس دو، لیکن اگر تم نے آل پہ بھی لینا ہے تو جملہ وہاں پہ علامہ نقوی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو سانس وہاں پہ ختم کرنا چاہیے جہاں پہ بات تمام ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جہاں پہ بات تمام ہو رہی ہے، اے پروردگار تو محمد و آل محمد پر اپنے رحمت نازل فرما، تو ہمیں درود کامل پورا پڑھنا چاہیے، اور پھر ہم وعجل فرجہ کہتے ہیں، کیا پروردگار تو امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، جی جب آپ یہ کہتے ہیں تو آپ کو فائدے ہوتے ہیں۔ حضور اکرم نے چہرے ہیں امام زمانہ کی معرفت پہ بات ہو رہی تھی، اور اسی کے حوالے سے چند گزارشات پہلے عرض کر چکا ہوں، کچھ انشاءاللہ آج آپ کے سمع خراشی ہوگی۔ اپنے اپنی عبادات کی قبولیت کی ایک دفعہ باوالد السلام۔ ہوتا ہے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، جی آپ جب بھی درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، تو آپ تو بار 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 وعجل فرجہ امام کو پکاریں، امام کے لیے دعا کریں، اور وہ امام جو امام اللہ
کے قریب نمائندہ ہے، اللہ کا رحمان کا رحمان بنتا ہے، وہ آپ کو ایسے چھوڑ دے، ایسے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور سب سے بہترین عبادت جو غیبت امام زمانہ میں ہے وہ امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرنا ہے. اور بہترین عبادت انتظار فرج، امام زمانہ کا انتظار ہے. تو آپ ایک زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ مولا آپ غائب ہیں، آپ آ جائیں جی. اور دوسرا آپ امام کو بار بار پکار رہے ہیں، بار بار پکار رہے ہیں، تو اس طرح آپ امام کے ساتھ کیوں منسلک ہو جاتے ہیں. ہاں ایک بات آپ کو عرض کرتا چلوں، ہمارے اندر ایک غیر شعوری یا ایک ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے اندر ہمارے ذہنوں میں ایک بات بس چکی ہے. وہ کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ جب بھی ہم امام زمانہ کا تصور کرتے ہیں، یوں آنکھیں بند کرتے ہیں، تو ہمیں ایک گھوڑا نظر آتا ہے جس کے دونوں اگلے پاؤں اوپر ہوا میں ہیں، اور امام نے یوں تلوار ہوا میں لہرائی ہوئی ہے، اور جیسے یوں. اور ہمیشہ سنا کہ امام آئیں گے خون کی ندیاں بہائیں گے، خون کی خون. بھائی وہ رحمان کا رحمان نمائندہ ہے، وہ مومنوں کے لیے تلوار نہیں اٹھائے گا. تقاضے ہو رہے ہیں، اپنے ذہنوں سے اس خیال کو نکالیے کہ اللہ کا نمائندہ کتنا قریب ہوگا، وہ رحمت العالمین کا جانشین کتنا قریب ہوگا، جو بن مانگے عطا کرتے ہیں. ہم ان کو پکارتے ہیں، وہ ہمیں عطا کرتے ہیں، جن کے صدقے میں ہمیں مل رہا ہے. کیا اٹھا کے یوں گردن میں اتار دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، میں تو پردہ غیبت میں رو رہا ہوں، خدا مجھے آج اس نے یابی دے اور میں ظہور کروں. عزیزان گرامی، شیعہ واحد قوم ہے جس کو یہ یقین ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک امام زمانہ ظہور نہیں کرتا. ایسی ہے جتنی ہی پیشگوئیاں پہلے ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، یہاں تک 2012 کے اندر کا آپ سب گواہ ہیں کہ دنیا ساحل سمندروں پہ چلی گئی، گھروں سے باہر چلی گئی کہ 2012 کے اندر قیامت آ جائے گی. لوگ بے چین ہیں، لوگ گھروں سے باہر نکل گئے. یاد ہے کہ نہیں یاد آپ کو؟ ہاں، یورپ پاگل ہو گیا تھا. وہ ترقی یافتہ ممالک کے لوگ کریا کر رہے تھے، چیخ چلا رہے تھے. اگر پوری دنیا میں اگر کوئی ایک پرسکون قوم تھی وہ مذہب حق کا، مذہب اہل تشیع کے ماننے والا تھا. صرف اور صرف اس لیے انہیں یقین ہے کہ قیامت اس وقت تک آ نہیں سکتی. کیوں؟ جب تک امام زمانہ ظہور نہیں کرے. اور امام زمانہ اس وقت تشریف لے کے آئیں گے جب یہ دنیا ظلم جوڑ سے بھر چکی ہے، اور امام اسی طرح جیسے ظلم و جوڑ سے بھر چکی ہوگی اس کو امن کا گہوارہ بنائیں گی. اور جب امام کی شہادت ہوگی اور یہ زمین حجت خدا سے خالی ہوگی تب قیامت آئے گی. امام ظہور کریں گے، چاہے کچھ وقت کے لیے کریں، لیکن امام ظہور کریں گے. اس کے لیے صرف ہم نے دعا نہیں کی ہے، رسول خدا نے دعا کی ہے، جناب زہرا نے دعا کی ہے. جب در و دیوار کے درمیان پسی ہیں تو انہوں نے پکارا ہے یا ولدی مہدی. مولا علی نے سب نے دعا کی ہے، اور ہر وقت کے اللہ کے نمائندے نے دعا کی ہے. یہاں تک آپ کے سامنے حکم ہے دعائے خطبہ کا، دعائے عہد پڑھی جائے، اور حکم ہے جمعے والے دن پڑھی جائے، اور دعائے عہد تو روزانہ ہر صبح کہا گیا. بھائی کل عرض کیا تھا حضور کہ ہمیں کچھ نہ کچھ امام کے لیے کرنا ہوتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے نا، امام
تبھی آئیں گے جب ہم ان کے لیے میدان کو صاف کریں. ہمیں حکومت بنانی ہے جو وہ حکومت چاہے اپنے علاقے میں بنائے تزکیہ تھا, یا اپنی خاندان میں بنائے, یا اپنے نفس میں بنائے. ٹھیک ہے, یہ کل کا ایک خلاصہ. آگے چلتے ہیں کہ ہمیں امام کو پکارنا ہے, رونے کو پکا کے کیا کہتے ہیں بقا رونا, لیکن دھاڑے مار مار رونے کو دعا. اور یہ عام دعا نہیں ہے, اس کا راوی یا اس کا بیان کرنے والا کوئی عام شخصیت نہیں ہے. خود امام جعفر صادق علیہ السلام سے مت اگر آپ تاریخ سے واقف ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت 148 ہجری میں ہوتی اور امام زمانہ 255 ہجری میں اس دنیا میں آتی. یہ ایک صدی کا فاصلہ ہے, اور امام اس وقت رو رو کے امام زمانہ کے ظہور کی تو جی ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی معلومات کا نہیں پتا ہے. ہر عیدین پہ میں نے کہا عید الفطر پہ پڑھنا, عید الاضحیٰ پہ, ہر جمعے کے دن, کیونکہ جمعہ والا دن متوقع دن ہے ظہور امام کا, اور حکم ہے اس دن رو رو کے گڑ گڑا کے امام زمانہ کو پکارا جائے. افضل اعمال امتی انتظار فائل رسول خدا فرماتے ہیں, تو انتظار کیسے کرنا اس کے لیے تقاضے ہیں. بھائی ہم یہ قصہ پیش کر رہے ہیں جی, کس کو کر رہے ہیں جی بھائی, کسی کو ہم قصہ پیش کرتے ہیں تو چل کے جانا پڑتا ہے نا اس کے پاس. جی اب جب میں چل کے جاؤں گا تو مجھے اس کے ایڈریس کا پتہ ہونا چاہیے جی. اب جب مجھے ایڈریس نہیں پتا تو پھر میں کیسے جاؤں گا؟ ہاں تو دو طریقے ہو سکتے ہیں اپنے امام کو پرسہ دے سکے. وہ دو طریقے کیا ہیں؟ ایک تو یا تو امام کے پاس چلے جاؤ, یا پھر امام کو اپنے پاس بلاؤ. تو امام تو غائب ہے, کہاں پہ ہے نہیں پتا. دوسرا طریقہ تو امام سجاد علیہ السلام نے کہا تھا کہ خوشیوں پہ جانا چھوڑ دیا. کوئی ایسی عبادت نہیں ہے, کوئی ایسا محفل نہیں ہے جہاں پہ آپ کہیں کہ میں اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کروا لوں, نمازیں پڑھوا لوں, میں شبیلیں کروا لوں. ہاں تو یہ محمد والے محمد کوئی گارنٹی نہیں ہے, لیکن ایک عبادت ایسی ہے جس پہ ہمیں 100% یقین ہے, 100% یقین ہے کہ یہ آتے ہیں. وہ کون سی عبادت؟ کہتے ہیں تم اپنے گھروں میں جد امام حسین کی مجلس کا اہتمام کرو تو ہم تمہارے گھروں میں آئیں گے. تو جب اپنے گھروں میں آپ ان ہستیوں کو بلانا ہے تو آپ کے لیے تو بڑا آسان کام رکھے, لیکن وہ گھر ایسا گھر ہونا چاہیے جی. وہ محفل ایسی محفل ہونی چاہیے, وہ مجلس ایسی مجلس ہونی چاہیے. آج کی مجلس کا معیار ہی ختم ہو گیا. آج مجلس صرف دکھاوے کی مجلس ہے. واہ واہ سبحان اللہ, اتنے بڑے نام, اتنے بڑے ذاکر, اتنے بڑے خطیب, جس کا بڑا اشتہار, جس کے بڑا پیسہ لگائے, جس کے بڑے بڑے جلسے. عزیزان گرامی, درد دل ہے کہ ایک وقت تھا کہ پانی مجلس کو پوچھنا نہیں پڑتا تھا, پتہ چل جاتا تھا جی. کیا سر پتہ چل جاتا؟ کیسے؟ دور سے دکھتا تھا کہ ایک شخص ہے سیاہ لباس پہنے ہوئے, پاؤں میں جوتی نہیں ہے, سر میں بال بکھرے ہوئے, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے, گریبان اس کا چاند کے آستین میں الٹی ہوئی ہے, کام 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 بھاگ کے ہر بندے کو کوئی چیز چاہیے,
پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی ہو نہ ہو یہ بانی مجلس ادا ہے، اور آج بھی پتہ چل جاتا ہے۔ سفید کاٹن کا سوٹ پہنا ہوگا، چار لوگ اگر کھڑے ہوں گے، راڈو کی تیروں جڑے گھڑی پہنی ہوگی، پیچھے پراڈو کھڑی ہوگی، گلے میں اتنے بڑے لاکٹ ہوں گے، چہرے پہ غرور ہوگا، گلے میں غرور کا سریا ہوگا، دور سے پتہ چل جائے گا یہ بانی مجلس، یہ دکھاوے کی محافل، یہ دکھاوے کی مجالس امام زمانہ کو نہیں چاہیے۔ امام ایسے مجالس میں نہیں آتے، امام زمانہ اس مجلس میں آتے ہیں جہاں پہ خلوص ہوتا ہے، جہاں پہ خشنودی خدا اور خشنودی اہل بیت ہوتی ہے، وہاں پہ تشریف لاتے ہیں۔ کہاں بیٹھتے ہیں؟ جہاں سے مومن دروازے سے داخل، عزیزان گرامی، تو ہمیں امام زمانہ کو اپنی محافل میں بلانا ہے، ہماری مجالس ایسی ہونی چاہیے، ہمارا ذکر اذکار ایسا ہونا چاہیے کہ امام زمانہ خود تشریف لے کے آئے۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس محفل میں امام زمانہ اجل اللہ تعالی شریف آئے وہاں پہ یہ جوان بغیر معرفت حاصل کیے، بغیر درس حاصل کیے، اور ہدایت کے بغیر یہاں سے چلتے ہیں، ممکن ہی نہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ تو امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے تو امام زمانہ کو بلانا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، یہ کسی کا رکھتے نہیں ہے، آپ مجالس میں چل کے آتے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ جو شخص، عرض کیا تھا، جو شخص مجلس اعضاء پہ آتا ہے ایک قدم اٹھانے کے بدلے میں 90,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس کے نام اعمال میں، اور 90,000 گناہ اس کی مٹا دیے جاتے ہیں۔ جی اب صرف اتنا ہی نہیں، آپ جب پرسہ دینے آتے ہیں تو یہ اتنا قریب گھرانہ ہے، کسی کا رکھتا ہی کچھ نہیں ہے، یہ صرف دینا جانتا ہے، صرف عطا کرنا جانتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ چل کے آتے ہیں تو ہمیں دنیا میں کچھ ملے نہ ملے، دنیا میں اس سے محبت کا صلہ صرف امتحان ہے۔ جتنی محبت آپ کی بڑھے گی امتحان بڑھے گا، مصائب آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، آپ کو ٹٹولا جائے گا، کتنے ثابت قدم ہو۔ عزیزان گرامی، مراتب ایسے نہیں ملتے ہیں، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور جب دنیا سے چلے جاتے ہو، آپ احادیث اٹھا کے دیکھ لیں، مومن کا معیار، مومن کی عظمت دنیا کے اندر صرف اور صرف امتحان، اور آخرت اتنے فضائل، کیا کیا تھا آپ کو میں نے کہا؟ پھر جو فضیلت ایک عزادار کی، کہ جب وہ عزائے امام حسین پہ آتا ہے، صف عزا پہ آتا ہے، تو یہ اس کا رکھتے کچھ نہیں۔ جب وہ مومن اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو قبر کے اندر جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب آتے ہیں، اور قبر کے اوپر جناب زہرا آتے ہیں۔ اب روایات میں ملتا ہے کہ جب جناب زہرا کسی قبر پہ جاتی ہیں تو اس قبر کے اطراف کے 40 قبروں کے اوپر سے اللہ عذاب اٹھا لیتا۔ پوچھا گیا یہ عذاب کیوں اٹھا لیا گیا؟ کیا کوئی نیکی کی ہے کسی نے؟ تو کہا نہیں، آج ایک مومن اس قبرستان میں دفن ہوا ہے اور اس کی قبر پہ جناب زہرا تشریف لے کے آئی ہیں، اس کے سبب اللہ نے اس کے اطراف کی 40 قبروں کے گناہوں کو معاف کر۔ عزیزان گرامی، ہم نے اپنا وقار، اپنی عظمت جانی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی مطالعہ ہی نہیں کیا ہے۔ اور پھر کتنی عظمت ہے ایک ظاہر امام حسین کی اور ایک عزادار مظلوم کربلا کی، کہ آپ اور مجھ جیسے گناہ کار کا یہ آنسو جناب زہرا کے رومال کی زندگی تھوڑی عظمت۔
جناب زہرا جنہوں نے اپنا حق محل رکھا ہے اپنے حسین کے عزاداروں کی شفاعت. کہا بابا ہر عام بیٹی کے لیے درہم دینار حق مہر ہوتا ہے. یہ درہم دینار نہیں چاہیے بلکہ تیری امت تیرے علی کے چاہنے والوں کی شفاعت میرا حق مہر ہے. بیوی اس وقت تک داخل نہیں ہوئی جنت تک جب تک تمام حسین کے اوپر گریہ کرنے والوں کو جنت میں داخل نہ کر. عزیزہ نہیں گرامی یہ رکھتے ہیں آپ ان کی زیارات میں جاتے ہیں. ہم سب ظاہر ہیں یا اکثر ہمیں سے ظاہر امام حسین ہے یا ایران کا مقدم امام رضا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے. جی نہیں تو پروردگار ہمیں آئمہ کی قبور کی زیارت سے مشرف کرے. عزیزہ نہیں ہم تو جائیں دنیا میں ان کی زیارات کرنے ان کی قبروں پہ حاضری دینے اور ہمیں کچھ سیدھا نہ ملے. کیا یہ ہمارا چکر لگا کے آ جانا؟ بھائی یہ اگر تھیلیوں میں آپ کو پیسے ملتے تو پھر تو پتہ چلتا ہاں کہ امام حسین کی قبر کی زیارت کا ثواب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا زیارت قبر امام حسین کا ثواب؟ میں نے کہا کہ ایک مقبول حج ایک مقبول عمرہ. کہا ایک کہا 7 کہا 70 کہا 100 کہا 1000. مولا یہ صرف ایک سفر زیارت کا ثواب؟ کہا نہیں جب جب تمہاری یہ پلک جھپکتی ہے اور تمہاری نظر قبر امام حسین میں پڑتی ہے اس کا اجر ہے. عبدالکریم حائری مؤسس ہے حوزہ علمیہ قدسہ ان کا واقعہ ملتا ہے. یہ واقعہ چھوٹا تھا آپ کی خدمت میں اور پھر رحمت تمام. جی فرماتے ہیں کہ میرے ایک ہم اصل دوست ہے ان کے دوست یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ علم اور عرفان پر پہنچی ہوئی یہ شخصیات جن کے بارے میں مشہور تھے کہ یہ اپنے گھر میں سو نہیں سکتے. کیوں؟ کہتے ہیں جب میں اپنے گھر میں سوتا ہوں تو صحت کے اندر جو درخت لگا ہوا ہے تو اس کے پتوں کی تسبیح کی آواز جو خدا کی وہ تسبیح کرتے ہیں وہ مجھے سونے نہیں دیتی اور مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ وہ شجر ہو کے تو اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوا تو انسان ہو کے تو اپنے بستر میں قابل غفلت میں سو. ہاں وہ بیان کرتے ہیں کہ میرا اور بھائی کے ساتھ ایک وعدہ ہوا. کیا وعدہ ہوا؟ وعدہ یہ ہوا کہ ہم آج تک جو اس دنیا سے گیا ہے واپس نہیں پڑتا. جی واپس نہیں آیا ہے. اس نے حالات قبر نہیں بتائے ہیں. تو اب جو ہم میں سے پہلے چلا جائے گا وہ حالات قبر سے ایک دوسرے کو آگاہ کرے گا. علامہ حائری علیہ رحمہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ اپنے وعدے کے مطابق اس عالم دین کے خاتمہ آتے ہیں. عاشقیں نہیں تھے اتنے دنوں کے بعد. کہا کچھ مسائل تھے نہیں آ سکتے. اچھا کیا ہوا تھا؟ کہا جب یقین ہو گیا کہ میری وفات ہو گئی میری روح نے میرے جسم کو چھوڑ دیا ہاں تو میں نے جو گمان کر رکھے تھے کہ میری موت کی خبر سنتے ہی لوگ بھاگتے آئیں گے ان میں سے اکثر نہ آئے. میرے کفن دفن میں مجھے تھا کہ کوئی دے گا ان میں سے بہت کم تھے. میرے جنازے میں جن پہ مجھے بہت توقعات تھی ان میں سے اکثر نہ آئے. اور پھر جب مجھے قبر کے اندر اتارا گیا تو میرے اپنے بچے مجھے چھوڑ کے چلے گئے. اب جب آخری تعبیر قبر کو بند کیا گیا تو ہر طرف اندھیرا تھا. حالت تنہائی ہے حالت غربت ہے حالت وحشت ہے.
میں ہوں اور یہ تنہائی. کہا ابھی میرے ذہن کے اندر یہ قبر کے اندھیرے کا خوف سوار ہونے ہی والا تھا تو میں نے دیکھا کہ میری قبر کے اندر کچھ انوار آیا. میری قبر منور ہو گئی، روشن ہو گئی، اور ایسی خوشبو آنے لگ گئی کہ اس سے پہلے میں نے ایسی خوشبو کبھی بھی نہیں سنی تھی. اب وہ موت کا خوف، وہ سب کے چھوڑ جانے کا خوف، وہ سب ختم ہو گیا. اندھیرے کا خوف جاتا رہا. اب متوجہ ہو گیا میں انوار کی طرف. آپ متوجہ ہیں؟ ہاں، اگر متوجہ ہیں تو ایک سلوات سنائیں. اگر اس سے پیاری سلوات پڑھی جا سکتے تو جی. کیا کہا؟ اب کہاں پہ میرا ذہن ہے؟ ان انوار کی طرف. یہ کیسے؟ یہ کون ہے؟ کہا میں کی طرف دیکھتا رہا، لیکن کچھ عرصے کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد ایک نور جو ہے وہ جاتا رہا. جب سارے نور چلے گئے ایک باقی رہا اور وہ کافی دیر تک ٹھہرا رہا تو میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. میں اب برداشت نہیں کر سکتا تھا، مجھ سے رکا نہیں گیا. میں نے پوچھ ہی دیا، ہمت کی، بھائی آپ کون ہیں؟ میرے اپنے نہیں رہے، میرے پرائے چلے گئے، میرے کیا کہتے ہیں مجھے یہاں دفنا کے چلے گئے، یہ اندھیرا آیا، یہ انوار آئے، یہ چلے گئے. آپ کون ہیں مجھ پہ کرم کرنے والے؟ آپ کون ہیں؟ حالت غربت، حالت وحشت میں میرے سہارا بننے والے، میرا ساتھ دینے والے آپ کون ہیں؟ کہا پریشان نہ ہوں حائری، میں تیرا امام علی رضا ہوں. مولا آپ نے کیوں یہ زحمت کی، آپ نے کیوں تکلیف اٹھائی، آپ اور مجھ جیسے گناہگار کی قبر میں؟ کہا علی ہم کسی کا رکھتے کچھ نہیں، تو نے اپنی زندگی میں میری قبر کی 70 دفعہ زیارت کی ہے، یہ آج میں پہلی دفعہ آیا ہوں، 69 دفعہ بھی میرا آنا تجھ میں ادھار ہے. اسلامی گرام کبھی مت سوچئے گا کہ آپ کا اجر ضائع. گھروں سے نکلیے، عزاداری کیجیے اور یہ ذہن میں رکھیے عزاداری کو ختم کیا جا رہا ہے. یہ اعتراض جو روز بروز اٹھ رہے ہیں، دیکھیں نا بات تو کلیئر ہے، واضح ہے کہ محلے میں 8 مجالس ہوتی ہیں. بھائی واجب اللہ نے قرار نہیں دیا. ہاں کوئی جاتا ہے تمہیں کیا تکلیف ہے، کوئی علم اٹھاتا ہے تمہیں کیا تکلیف ہے، کوئی اپنا سینہ پیٹتا ہے تجھے کیا تکلیف ہے. ہاں کوئی غم امام حسین مناتا ہے یا امام حسین کا ذکر کرتا ہے تمہیں کیا تکلیف ہے. تو پتہ چلتا ہے اس سے تکلیف نہیں ہے، تکلیف کسی اور چیز کی ہے کہ اصل ظاہر ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کس کا چاہنے والا ہے. پردے اٹھتے ہیں، کون حسینی ہے کون یزیدی ہے اس کا پتہ چلتا ہے. جی کربلا کے بعد صرف 2 ہی مذہب ہیں، 2 ہی فرقے ہیں، ایک حسینیت ہے، ایک یزیدیت ہے. ہمارے سامنے 2 خیمے ہیں، انتخاب ہمارا ہے کس خیمے کا ہم نے انتخاب کرنا ہے. سوچئے کہ اگر رسول خدا آتے ہیں تو کس خیمے میں جائیں گے؟ یقیناً حسینیت کے خیمے میں جائیں گے. اور عزیزان گرامی، اگر ہم آج ان مجلس آزاد کو برپا کر رہے ہیں، یہ عیدیں، یہ نمازیں، یہ اذانیں سن رہے ہیں، یہ ماں بہن بیٹی بیوی کے اندر ہمارے گھروں میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں تمیز دکھائی دیتی ہے، تو یہ کوئی آرام سے حاصل نہیں ہوئے. وہ مستورات جو گھروں میں نہ چلتی تھی بازاروں میں برہنہ
اکبر جیسا ہم شکل پیغمبر قربان کیا ہے، حسین نے ہم شکل حسن قاسم جیسے کے ٹکڑوں کو اٹھایا ہے اور محمد جیسے جوانوں کو پیش کیا ہے، عباس جیسے با وفا بھائی کہ لاشوں کو اٹھایا آرام سے۔ عزیزان کرام، ضرور مجالس کو برپا کیجیے۔ پہلی مجلس برپا کی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ، اور اس لیے کی کہ میرے بھائی کو جو یہ کہتے تھے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کہ حسین کو اس لیے قتل کیا وہ بے نمازی تھا، کہا بتاؤ دنیا والوں کو کہ حسین نے نماز بچائی۔ عزیزان گرامی، سب سے مشکل وقت ہے کسی بھی باحیا مرد کے لیے، غیرت مند کے لیے، ہو غیرت مند اور اپنی مستورات کو بازاروں میں دیکھے۔ کربلا امتحان گاہ ہے، انشاءاللہ پھر موقع ملا مفصل گفتگو ہوگی کہ کربلا کیا ہے، امتحان ہے، اور ہر شخص سے امتحان لیا گیا، سجاد سے بھی امتحان لیا گیا۔ کیوں؟ غیرت کے علمدار کا نام سجاد۔ ایک دفعہ جناب زینب سلام اللہ علیہ امام حسین کے گھر تشریف لے کے آتی ہے اور دیکھتی ہے سجاد ابھی چھوٹے سی عمر ہے جناب سجاد کی، اور دیکھا چھپ کر کے آنکھیں چھپا کے کھڑے، آگے جا کے پوچھتی ہے کہ شہروانوں یہ بتاؤ یہ سجاد کیوں منہ چھپائے کھڑا ہے؟ کہا میں وضو کر رہی تھی، میں نے اپنی آستینیں الٹی ہے، سجاد کو شرم محسوس ہوتی ہے، سجاد کے چہرے کا خود پھیر لیا ہے۔ میں کہوں گا جو اپنی ماں کی آستین الٹا ہوا نہیں دیکھ سکتا، وہ ماں بہن پھپھیوں کو شرابی اور کارمریدوں کے بازار میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ غیرت کا سلطان لفظ کیا تھا کہ 3 دن تک کھڑا رکھا گیا شام کے وقت۔ کیا ہوتا رہا؟ تیاریاں ہوتی۔ جب کافی وقت ہو گیا، تیاریاں ہو گئی، تو اب بیویوں کو اور سجاد کو ایسے کھینچ کے لے جایا گیا جیسے کسی بازار کے اندر کسی غلام کو بیچنے کے لیے کھینچ کے لے کے جایا جاتا ہے۔ عزیزان کرام، میں طالب علم ہوں، 4 سال میں نے شام میں گزاری ہے دمشق میں۔ اب ایک بازار شام عام ہے، میں پوچھا کرتا تھا کس رستے سے بدوی زادیوں کو بازار کے اندر، دربار کے اندر لایا گیا۔ جب بھی جانا، زیارت کے لیے جانا، تو کہتے تھے داخل باب سعد سے ہوئے تھے، کوئی کہتا پچھلے دروازے سے ہوئے تھے، کوئی کہتا اس دروازے سے ہوتے ہوئے تھے، داخل باب صغیر سے ہوئے تھے۔ حیرت زدہ تھا کیا ہوا؟ تو پتہ چلا، میں نے پوچھا ایک بزرگ عالم دین سے، انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ ظالم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ باغی آئے ہیں، اور اس میں شام دمشق کا کوئی ایسا کونا نہیں تھا، ایسا کوئی بازار نہیں تھا جہاں سے ان اسیروں کو نہ دلوایا۔ جب یہ قافلہ عیسائیوں کے ایک بازار سے گزرا
وہاں پہ آج بھی عیسائی میں نے دیکھا جا کے، اور وہ تنگ ہے، بہت تنگ بازار ہے، تو وہاں جا کے جب اعلان ہوا ہمارے باغی آ گئے ہیں، اپنی عورتوں سے بہت چھت پہ چڑھ کے استقبال کریں، تو اب جیسے انہوں نے اپنی گودیوں کے اندر پتھر اٹھا لیے نا، تو ایک پادری وہاں کہتا ہے کہ کہیں ظلم نہ ہو جائے، میں جا کے اس قیدی سے پتہ کر کے آؤں اس کا جرم کیا تھا۔ اب جیسے ہی واپس پلٹانا تو اس کے بال مچھے ہوئے، سر پیٹ پیٹ کے کہتا ہے خبردار کوئی پتھر نہ مارے، یہ وہ بیویاں ہیں جو مباہلہ کے اندر سچے بن کے آئے تھے، اس کے اندر زینب مکلثوم اسی سچی خاتون کی بیٹی ہے، تجھے معاف کر عیسیٰ کا، تجھے معاف کر مریم کا، خبردار۔ عزیزان گرامی، ایک بازار کے اندر سے جب لائے گئے تو کل عرض کیا تھا کہ پتھر برسائے گا، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ پتھر کے ساتھ ساتھ انگاروں کی بارش ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ سجاد نے اپنی پھپھیوں کو دیکھا اور جناب زینب کی حالت یہ تھی کہ سر زخمی ہو چکا ہے، چہرہ لوہان ہے، بیٹھتی زینب بازار شام کے اندر زمین میں بیٹھتی ہے اور اپنی کوہنیوں کے بل چلنا شروع کر دیا۔ سجاد نے غشی طاری ہونے والی تھی، زینب نے کہا اے سجاد بیٹا، تیری آنکھوں سے خونی آنسو کیوں جاری ہو گئے؟ جوان ایسے روتے ہیں جیسے تو روتا رہا ہے۔ تو زینب نے رو کے کہا اے سجاد تو کیسے رو رہا ہے، ایسے جوان نہیں روتے۔ تو سجاد نے خون کے آنسو رو کے کہا اے اماں مجھے یہ بتا، بیویاں بازاروں میں ایسے چلتی ہے جیسے تو چلتی آئی ہے۔ اجرکم من اللہ۔ جیسی باب سعد پہ کھڑے ہوئے نا تو کافی دیر لگ گئی۔ روم کا سفیر کہتا ہے دیکھو تو صحیح کون سے باغی ہیں جن کے لیے اس نے اتنا اہتمام کیا۔ باہر نکلا تو اس نے دیکھا اچھا یہ باغی ہے۔ جب اس نے 90 سالہ سر دیکھا تو مطمئن ہو گیا باغی ہوگا۔ جب اس نے 80 سالہ سر دیکھا پھر بھی کہا یہ ممکن ہے یہ باغی ہے۔ جب اس نے 60 سالہ سر دیکھا، آگے بڑا 57 سالہ سر دیکھا، آگے بڑا 32 سالہ دیکھا، آگے بڑا 17 سالہ دیکھا، آگے بڑا 13 سالہ دیکھا۔ اب اس کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی ہے۔ اب 9 اور 8 سال کے سر کو دیکھ کے جب پڑی ہے نا اس کی نگاہ 6 ماہ کے سر پہ، تو سر پیٹ کے کہتا ہے کہ اے یہ سر اٹھانے والے یہ بتا کہ تو نے اس کا سر کیوں اٹھایا ہے؟ کہتا ہے یہ باغی ہے۔ سر پیٹ کے کہتا ہے اے بدبخت یہ شش ماہ بھی بیٹھ نہیں کر پاتا۔ دربار میں حاضر کیا گیا۔ پتہ نہیں کتنی دفعہ زینب کی آواز بلند کی گئی، کہاں ہے زینب حاضر ہو۔ دربار شام ہے، شرابی میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، یہ وہ بیوی ہے جو اپنے باپ میں ہم کلام نہیں ہوتی۔ یتیم کا دربار ہے، یتیم شراب سے کے نشے میں بار بار پکارا علی کی بیٹی زینب کی، اور زینب کی حالت
ماری مستور کو مارے تو انہوں نے اپنی تلواریں نے آنکھوں سے باہر نکال لی اور کہا خبردار ہماری مستور کو کچھ کہا زینب رو کے کہا ہوگا اے اماں جس کے کوئی لگتے ہو ان کے بچانے والے آ جاتے ہیں میرا حسین کربلا میں میرا عباس فرات کے کنارے یزید پوچھتا ہے اے زینب یہ بتا تجھے دکھ سب سے زیادہ کہاں پہ ہوا ہے شاید اس نے سوچا ہو حسین کی مظلومان شہادت پہ تو جناب زینب سے جب پوچھا جواب کیا اے لعین اے بدبخت یقیناً حسین کی شہادت کا صدمہ سب سے بڑا صدمہ ہے لیکن اس سے بھی زیادہ عباس